اگلا دن بھی اسٹیشن پر حسب معمول گزر گیا۔ سارا دن میں اسی سوچ میں گم رہا کہ رات ہوتے ہی میں پرانی حویلی جاؤں گا۔ اللہ کا دیا میرے پاس کافی کچھ تھا۔ میں جتنا کماتا تھا اس میں میری زندگی بہت اچھی طرح سے بسر ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کیا تھا، لیکن بابا جمیل کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک دفعہ جا کر خود پرانی حویلی کا جائزہ لوں گا۔ جیسے کہ بابا جمیل نے بتایا تھا کہ وہاں پر بہت سی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں بقول فیاض کے بھی، تو چلو ایک نظر جا کر ان کو دیکھ لوں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے کپڑے بدلے اور میں سیدھا بازار گیا۔ بازار جا کر میں نے تیز روشنی والی ایک ٹارچ خریدی اور اس کے علاوہ کچھ ایک دو چیزیں اور خریدی جو میرے کام آ سکتی تھیں، ان کو لیا اور واپس آ گیا۔ جیسے ہی رات 11 بجے والی ٹرین آئی اس کے بعد اس سے فری ہونے کے بعد میں نے سیدھا پرانی حویلی کا رخ کیا اور میں پرانی حویلی پہنچ گیا، کیونکہ میں نے پرانی حویلی کو دیکھ رکھا تھا۔ جیسے میں پرانی حویلی پہنچا، چپ چاپ میں حویلی کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ وہ صرف اور صرف اینٹوں کا ملبہ ہی لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ٹوٹے پھوٹے ایک دو کمرے ہوں گے جن کی حالت بہت ہی زیادہ مخدوش تھی۔ میں ان اینٹوں پر بہت زیادہ آرام سے پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ نئی حویلی کے کچھ حصے نظر آ رہے تھے جہاں پر پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ فیاض علی صاحب بہت ہی زیادہ امیر انسان تھے، ان کے پاس بہت زیادہ دولت جائیداد تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں نے آج تک ان کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں، یہ دیکھنے اور ملنے میں کیسے ہیں۔ میں اس وقت صرف اور صرف پرانی حویلی میں ہی جانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے پرانی حویلی کا رخ کیا، اینٹوں کے اوپر پاؤں رکھتا آگے بڑھنے لگ گیا۔ وہاں پر بہت زیادہ اینٹیں تھیں، میں ان کے اوپر اس طرح سے پاؤں رکھ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں ان اینٹوں کو کراس کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کمروں کی جب میں نے حالت دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچا امام دین بھی عجیب بات کرتے ہیں، بھلا کوئی کیسے اس طرف آ سکتا ہے؟ یہ تو حالت ہی بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ یہاں پر تو کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی آنا پسند نہیں کرے گا، اتنی مخدوش حالت تھی اس پرانی حویلی کی۔ یہاں تک کہ میں اینٹوں پر پاؤں رکھتا تھا تو چھت کے اوپر سے مٹی گرنے لگ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے قدموں کی آہٹ سے بھی کہیں وہ چھت نہ گر جائے۔ میں پھر بھی ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا تو ایک دم سے مجھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ شاید کوئی اور بھی ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کی ایک ہلکی سی لہر میرے دل میں جاگ اٹھی تھی، پھر بھی میں ایک انسان تھا اور ایک ایسے پرانی حویلی میں موجود تھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ پھڑپھڑاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر کوئی جانور ہوتا تو مجھ پر حملہ کر لیتا، کیونکہ جانور اتنی دیر انتظار نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ٹارچ کو چھت کی طرف کیا تو وہاں پر بہت زیادہ کبوتر تھے۔ وہ کبوتر تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ میری ٹارچ کی روشنی سے وہ بھاگ نکلے، تعداد بھی اچھی خاصی تھی ان کی۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے معذرت کی، ٹارچ کی روشنی ڈال کر اوپر دیکھا۔ اینٹوں میں کچھ ایسے خلا بنے ہوئے تھے جن میں کبوتروں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ بیچارے میری وجہ سے پریشانی کا شکار ہو گئے تھے اور میں وہاں سے نکل آیا اور اس کے بعد دوسرے حصوں کی جانب قدم بڑھائے۔ فضول بکواس تھا، فیاض اور بلا وجہ ہی حماقت کا شکار ہو گئے تھے۔ بابا جمیل بھی بے وقوفی کی بات کی تھی، بھلا آج کل کے دور میں کوئی کیل بھی نہیں پھینکتا۔ طاہر علی صاحب کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، بھلا کون اپنا قیمتی سامان یہاں پر رہنے دیتا ہے؟ بس یار، لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی 20 منٹ تک میں حویلی کے مختلف حصوں میں چکر لگاتا رہا۔ مجھے تو کہیں ٹوٹی ہوئی کرسی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر اچانک ہی ایک احساس نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ احساس غلط نہیں تھا۔ اب تک میں حویلی کے ماحول میں اور ان خیالات میں کھویا ہوا تھا، اس کے لیے میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب جو غور کیا تو مجھے فوراً ہی احساس ہوا کہ حویلی میں کوئی پرسراریت ضرور ہے۔ کبوتر یہاں تھے، لیکن کبوتروں کے اڑنے کے بعد عجیب طرح کی کوئی آوازیں تھیں۔ مجھے اپنے قدموں کے علاوہ ایک آواز بہت دیر سے مسلسل آ رہی تھی، بالکل ایسی ہی آواز جیسے میرے قدموں سے بیدار ہو رہی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا اور میں چونکا کہ میرے پیروں کے نیچے آ کے اینٹیں کھسک رہی ہیں، یہ میرے قدموں کی آواز ہے، لیکن نہیں جناب، یہ احساس ہوا یہ آواز کہیں اور سے آ رہی تھی۔ یہ آواز میرا تعقب کر رہی تھی۔ کوئی اور جانور وغیرہ نہیں ہو سکتا، جانور ہوتا تو میرا تعقب کیوں کرتا؟ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اچانک ہی میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی، خوف کا ایک احساس مجھ پر مسلط ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ ارے اللہ، کہاں پھنس گیا میں؟ کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ دل میں خوف کا احساس جاگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میرے اندر
لہر سی ابھری۔ زیادہ تر ایسی جگہوں کے اوپر کوئی حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کوئی نقصان پہنچا دے، میرے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ شاید یہاں پر کوئی چھپ کر بیٹھا ہو، پھر کس پر اثر پڑے گا، کون پریشان ہوگا؟ بیکار باتیں ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب یہاں تک آ گیا ہوں تو ہمت سے کام لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرا تعاقب کرنے والا آخر کون ہے، کوئی ہے یا صرف میرا وہم ہے۔ اس احساس نے دل میں تقویت بخشی اور میں سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بھرپور ذہانت کے ساتھ میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں چھپ کر باہر کا جائزہ لے سکوں۔ ذہن اب پوری طرح سے جاگ رہا تھا اور خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بے خوف ہونے کی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو ہوگا میں اس کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ ایک دیوار کی آڑ سے میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ گیا، مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس کے بعد پھر اس طرح اپنے آپ کو ساکت کر لیا کہ سانس کی آواز تک بھی پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی میرا تعقب کر رہا ہوگا تو تجسس کا شکار ہو کر سامنے آ جائے گا، یہ سوچ کر یہاں سے چلا جائے گا کہ اس وقت اسے دیکھ سکوں گا۔ حالانکہ یہ دیوانگی تھی، خوفزدہ ہونا چاہیے تھا مجھے، لیکن میری فطرت میں دلیری تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات سوار تھی کہ حویلی کا راز جانے بغیر نہیں رہوں گا۔ جہاں تک کسی چیز کا مسئلہ تھا تو سب سے پہلے میں یہ حماقت ہی ثابت ہو چکی تھی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بکواس تھا سب کچھ، صرف لوگوں کی قیاس آرائیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا بڑی چالاک ہے بھائی۔ میں انتظار کرنے لگا، 2 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد طبیعت میں میری تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ انسان بڑی ہی بے وقوف چیز ہے، اپنے خیالات کے نہ جانے کیسے کیسے بت تراش لیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ بلا وجہ میں نے وہم میں آ کر یہاں اتنا وقت گزار دیا۔ حویلی میں کوئی نہ کوئی قیمتی ساز و سامان پڑا ہوا تھا اور نہ ہی اس وقت جو احساس میرے دل میں جاگا تھا اس میں کوئی حقیقت تھی۔ جھک مار رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں، اب خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اپنی جگہ سے ہلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی راستے میں قدموں کی چاپ سنائی دی، جس سے گزر کر میں خود یہاں تک آیا تھا۔ میرے کان اس آہٹ کا جائزہ لینے لگے تھے، کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی آ رہا ہے۔ پھر میں نے ایک سایہ دیکھا، ایک انسانی جسم جو اس حصے میں نمودار ہوا تھا، جس حصے سے گزر کر میں یہاں تک آیا تھا۔ میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں قوت اچانک ہی ختم ہو گئی ہے۔ پاؤں جس جگہ تھے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بس ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکوں گا۔ میں وحشت زدہ نگاہوں سے سامنے کا جائزہ لے رہا تھا، اب سائے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس کوئی میرے طرف ہی چل کے آ رہا تھا۔ کالا لباس بدن پر لہرا رہا تھا، اس کی بناوٹ عجیب و غریب سی لگ رہی تھی۔ اس بناوٹ سے نسوانی نقوش اس طرح نمایاں تھے کہ عجیب طرح سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ لباس بھی غالباً ساٹن کا تھا اور ساٹن چمکدار لباس تھا، اگر چست ہو تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ لباس بے شک چست نہیں تھا، لیکن آنے والے کی شخصیت کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ ہر قدم ان نقوش کو نمایاں کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی لڑکی ہے۔ میرے احساسات اب عجیب ہو رہے تھے، جو کوئی بھی تھا میرے قریب آ گیا اور میں کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکا۔ پورے سیاہ لباس میں صرف سفید پٹی نظر آ رہی تھی۔ یہ سفید پٹی اس نقاب کا ایک کھلا ہوا حصہ تھا جو آنے والی شخصیت کے چہرے پر پڑا ہوا تھا، یعنی پیشانی بھی نقاب سے ڈھکی ہوئی تھی، چہرہ بھی صرف آنکھوں کی جگہ سے کھلا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے دل میں ایک عجیب سی شدت پیدا ہونے لگی اور میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن پر اترنے والی شخصیت مجھے یاد آ گئی۔ یہ آنکھیں تو شاید زندگی کے کسی حصے میں بھی میں نہیں بھول سکتا۔ ان آنکھوں کا سحر تو انسان کے حواس تک چھین لیتا ہے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہیں میں نے اس دن ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ میرے ذہن پر بری طرح سے چپکی ہوئی تھیں۔ شاید یہی آنکھیں تھیں جن کا سحر مجھ پر ہو گیا تھا، جو مجھے پرانی حویلی میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ وہی حسینہ تھی۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا، وہ یہاں موجود تھی۔ بابا امام دین نے غلط نہیں کہا تھا، اب مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اور میں سحر زدہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی ترنم سی آواز ابھری، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟
ایک لمحے تک میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی، لیکن پھر اچانک ہی مجھے اپنی بزدلی کا احساس ہوا۔ یہ مردوں کی شان تو نہیں ہے نا کہ دہشت زدہ ہو کر اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، کچھ نہیں، کیوں آئے ہو یہاں؟ یہاں آنا منع تو نہیں ہے نا؟ بے شک منع نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی جگہ آنے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ کیا آپ اس بات پر اعتراض کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے سوال کیا اور مجھے ہنسی سنائی دی۔ پھر ہنسی سنائی دی آنے والی شخصیت نے کہا، ڈر کیوں رہے ہو مجھ سے؟ بالکل نہیں، تمہارے انداز میں نے سختی دیکھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے سختی کے ساتھ سوالات کر رہی ہو۔ ارے کیا میں نے تلخ لہجہ اختیار کیا ہے؟ تلخ لہجہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن تم پوچھ رہی ہو کہ یہاں پر کیوں آئے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ کیوں، یہ پوچھنا گناہ ہے؟ نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹی ہوئی حویلی ہے، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے کیونکہ اس کے تمام حصے کھلے ہوئے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کس بات کا ڈر؟ اتنی رات ہو چکی ہے اور تم اس ویران ٹوٹی ہوئی حویلی میں کسی آوارہ بدرو کی مانند بھٹکتے پھر رہے ہو۔ انسان کے اپنے شوق ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا شوق ہے جناب؟ اس بار اس کے لہجے میں کچھ شوقی سی تھی۔ آپ سمجھ سکتی ہیں، میں نے بھی شرافت سے جواب دیا۔ اچھا بابا، اچھا چلو نہیں پوچھتی، برا مانے جا رہے ہو تم۔ ویسے آدمی بہادر ہو، کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اب تک بھاگ چکا ہوتا یا دم ہی توڑ دیتا۔ بس انسان زیادہ سے زیادہ اپنی موت سے ڈرتا ہے، اور مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ پھر وہی سوال کیا، کیوں، کیسے؟ مجھے ہر شخص کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے۔ اچھے لگے ہو تم مجھے۔ کیا واقعی؟ ہاں، اگر کوئی تمہاری جگہ دوسرا ہوتا تو خوف اور دہشت سے کانپ رہا ہوتا۔ اس کے منہ سے یہ آواز عجیب و غریب طرح سے نکل رہی تھی، لیکن تم بڑے پرسکون ہو اور مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہو۔ مجھے واقعی آپ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ اچھا آؤ، ادھر آؤ، بیٹھ کر ایک جگہ پر باتیں کریں گے، اس نے مجھے پیشکش کی۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں؟ وہ یہ کہ میرے دل کی کیفیت تو بے حد خراب تھی۔ اندر سے تو یہ احساس تھا کہ پتہ نہیں میں کہاں پر پھنس گیا ہوں، کہیں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ کون شخصیت ہے یہ؟ بابا امام دین نے کہہ کر ڈرا دیا تھا۔ اس رات جب ریلوے اسٹیشن پر آپ اتری تھی تو بابا امام دین اپنے تانگے میں بٹھا کر آپ کو یہاں پر لے کر آئے تھے۔ گھوڑے نے کچھ عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا تھا۔ بابا امام دین کا کہنا تھا کہ کوئی بری روح تھی، لیکن اگر وہ بری روح تھی تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرے ذہن میں اس کے بارے میں بہت سے سوالات تھے۔ اس دن سے اس الجھن میں پڑا ہوا تھا جس دن سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ آج میں ان سوالات کا جواب چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے اندر کی تمام قوتوں کو جمع کر لیا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آواز پر قابو پانے کی میرے میں ذرا بھی ہمت ہوتی تو میری آواز کب کپا رہی ہوتی، اور جب میں اس کے ساتھ اینٹوں کے ڈھیر سے گزرتا ہوا اس جگہ گیا جہاں پر وہ مجھے لے جانا چاہتی تھی، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بڑا دقت پیش آ رہی تھی، جبکہ میں محسوس کر رہا تھا جیسے اینٹوں پر اس کے قدم ہی نہیں پڑ رہے ہوں اور وہ اتنی آرام سے وہاں سے گزر رہی ہو، جیسے کوئی راستہ بہت ہی زیادہ ہموار ہے، جیسے اینٹوں پر اس کا بوجھ پڑ ہی نہ رہا ہو۔ آخرکار ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ یہ دیوار زیادہ سے زیادہ 3 فٹ اونچی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ گھوم کر ایک دائرے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا۔ پہلے وہ دیوار کے قریب پہنچی اور پھر بولی، کہیں صاف ستھری جگہ ہے، اور پھر دیکھو یہاں سے ہمیں یہاں پر ہمیں دیکھے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ حویلی کی جانب سے اگر کوئی اس طرف دیکھے تو سامنے والی دیوار نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا تو اب بیٹھو یہاں۔ ٹھیک ہے۔ میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا، اور وہ مجھ سے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر دیوار کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بدن سے انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں کی چمک نے ماحول پر ایک عجیب سی جادوئی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ میں ان تمام احساسات کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے بیٹھا ہوا تھا۔ جی جناب، اب ذرا آپ فرمائیے آپ کون ہیں؟ انسان ہوں۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن انسانوں کے نام ہوتے ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ بھی ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہچان لیا؟
جی پہچان لیا۔ آپ واقعی پہچان لیا؟ بتائیں پھر کون ہوں میں؟ آپ بھی میری طرح انسان ہی ہوں گی۔ جی نہیں، بے وقوف نہیں بتاتے، بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ مجھے۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور اگر سچ بتائیں گے تو پھر میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں گی۔ اچھا ایک بات بتائیے، اپنے بارے میں بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے مجھے پہچان لیا اور میں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ اس دن ٹرین سے اتری تھی اور آپ نے مجھے سوتے ہوئے کو جگایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، گویا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ تانگے میں بیٹھ کر یہاں آئی تھیں؟ ہاں آئی تھی، مگر بابا امام الدین کا کہنا تھا کہ آپ اس ٹوٹی حویلی کے سامنے اتری تھی۔ ہاں اتری تھی، بس اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ کیوں؟ اگر آپ طاہر علی کی مہمان تھیں تو ٹوٹی حویلی کے سامنے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں تمہیں بتا دوں تو یہ ایک راز ہے تو؟ ظاہر ہے راز ہی ہوتے ہیں اور راز کھولے بھی جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس بارے میں نہ پوچھو میں یہاں کیوں اتری تھی۔ ہاں ایک وعدہ کرتی ہوں۔ کیا؟ بس جب مناسب موقع ہوگا تو میں تمہیں خود اپنے بارے میں بتا دوں گی۔ اچھا، کیا اس کے لیے مناسب موقع ہونا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات تو بتا دو۔ پوچھو۔ کیا تم یہیں رہتی ہو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس ٹوٹی حویلی میں۔ نہیں، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ یہاں نہیں رہتی میں، بالکل نہیں۔ پھر؟ اب وہی بات آ گئی نا، پھر تم میرے سے وہی باتیں پوچھنے لگے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ وقت کیسے آئے گا اور آپ اس وقت یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے نا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ کہاں سے؟ بہت دور سے۔ پھر؟ تجسس مجھے بھی یہاں لے آیا۔ تجسس تو انسان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے نا۔ تم ریلوے اسٹیشن پر کیا کر رہے تھے؟ سو رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا؟ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا، مگر وہاں کیوں سو رہے تھے؟ اس لیے کہ میرا وہی ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اوہ افسوس ہوا سن کر۔ تنہا ہو بالکل؟ ہاں۔ ماں باپ کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ کوئی بہن بھائی؟ کوئی نہیں ہے۔ اوہ بہت ہی افسوس ہوا۔ تنہا ہوں بالکل، اس دنیا میں تنہا۔ انسان عادی ہو جاتا ہے ہر طرح کی چیزوں کا۔ ہاں یہ بھی ہے، اس نے کہا اور عجیب انداز سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جب میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکراتی تھیں تو مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہونے لگتا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب اس وقت اگر کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے تو؟ ہاں خطرناک ہو سکتا ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ میرے لیے تو خیر نہیں ہوگا، لیکن تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عورت ہو، لڑکی ہو۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بلا وجہ ہی تکلیف دی۔ بلا وجہ ہی ہو گئے نا، بلا وجہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مطلب ہے کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نا، اور میں تمہاری صورت بھی نہیں پہچانتا۔ پہچاننا چاہتے ہو؟ دل تو چاہتا ہے۔ اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہاں آتے رہو گے نا؟ مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں۔ مگر میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ میں تو صرف یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ مجھے پتہ چل سکے کہ آخر تمہارا اس حویلی سے کیا تعلق ہے، اور تم حویلی طاہر علی کی ویرانے میں کیوں اتری تھی؟ یہ انہی کی تو حویلی ہے۔ نہیں، میرا مقصد نئی حویلی سے ہے۔ میں پھر بھی نہیں بتا سکوں گی، میں اس کے لیے افسردہ ہوں۔ ارے کیوں؟ میں نے کہا نا ابھی نہیں بتا سکوں گی تمہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ اچھا دیکھو آج کیا دن ہے؟ شاید منگل۔ اب تم یوں کرنا کہ منگل کی رات اس وقت یہاں آنا، میں تم سے ملوں گی۔ اصل میں دل تو چاہتا ہے کہ تم کل بھی یہاں پر آؤ، لیکن منگل کی رات کو آنا ٹھیک ہے؟ ملو گے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر اب جاؤ۔ ویسے بہت اچھے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کلی ہوں۔ کیوں؟ بس پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے ہو۔ ہاں ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن بہت خوبصورت، بہت پیارے ہو۔ مجھے تم بہت اچھے لگے ہو۔ بہت شکریہ، لیکن میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ کہو گے، ایک دن کہو گے۔ جلدی نہ کرو، جو کہتے ہیں نا جلدی کام خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اب یہاں سے جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں آنا۔ تم خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ نہیں، پہلے میں تمہیں جاتے دیکھنا چاہتی ہوں۔
تمہارا جانا ضروری ہے۔ دیکھو اب مجھے اپنا دوست سمجھو۔ بلا وجہ دوست سمجھوں؟ نام تک تو بتایا نہیں تم نے۔ بتاؤں گی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ کیسے جانتی ہو؟ ویسے تمہارا نام میں جانتی ہوں۔ کیسے جانتی ہو؟ بس جانتی ہوں۔ کیا نام ہے میرا؟ جلیس، اس نے کہا، اور میں شدت سے حیرت سے دنگ رہ گیا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بس معلوم ہو کیا نام؟ اب یہ بھی ابھی نہیں بتاؤں گی۔ چلو جاؤ، اب دیر ہو رہی ہے، بہت وقت ہو جائے گا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، تمہیں نقصان ہوگا، بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا بابا، چلا جاتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ ہنسنے لگی۔ کمبخت کی ہنسی اتنی حسین تھی کہ اس کی آنکھیں عجیب طرح سے کھلنے لگتی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا، لیکن میں نے کئی بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ وہیں اسی جگہ دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں وہاں میرا رکنا بے مقصد تھا اور بے سود تھا، چنانچہ میں چل پڑا۔ جو کیفیت میری تھی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن تک آتے ہوئے اس کے بعد اپنی بینچ پر سو گیا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ رات کو 4 بجے والی ٹرین کس وقت گزر گئی۔ کسی نے مجھے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ البتہ جب سورج کی روشنی ابھر آئی تھی تو ریلوے اسٹیشن کے ہنگامے بڑھ جاتے ہیں، صفائی کرنے والے صفائی کرنے آتے ہیں، اور عجیب طرح سے مجبوری میں مجھے بھی اٹھنا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت میں اٹھ گیا، لیکن بدن ٹوٹ رہا تھا، بخار کسی کیفیت پورے وجود پر طاری تھی، عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ غلط ہو گیا۔ رات کے واقعات یاد آئے، ذہن پر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے آخری حصے پر برگد کا ایک لمبا چوڑا سا درخت تھا۔ اس کے نیچے بڑا سا ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے اس کے تنے کے پاس پوجا پاٹ کرنے والے بھی آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس برگد کے پھیلے ہوئے حصے کو بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ اگر وہاں تک کا سفر طے کر لیا جاتا تو ٹھنڈی ہوا کے نیچے سونے کا بہترین موقع مل سکتا تھا۔ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پرسان حال تو تھا کوئی نہیں میرا، چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے پیڑ کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میری پلکوں کو پھر سے جوڑنا شروع کر دیا۔ بدن پر تھکی تھکی سی کیفیت طاری تھی۔ اس ٹھنڈی ہوا سے مجھے بڑی فرحت محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر میں گہری نیند میں سو گیا۔ برگد کے درخت کے نیچے کھردری زمین پر سونا بہت مشکل تھا۔ اس سے زیادہ مشکل ایسے حالات میں اس خواب کو دیکھنا تھا جب میں چاروں طرف شور اور ہنگامے کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اپنے حسین خوابوں میں کھو گیا، اور ان خوابوں میں وہی حسین آنکھیں میرا تعقب کر رہی تھیں۔ زندگی جس طرح گزر رہی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر بے سہارا انسان سمجھتا تھا۔ یہ جتنے لوگ ارد گرد پھیل گئے تھے بس یہی میرا سب کچھ تھے، لیکن کئی بار دل میں خیال آتا تھا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، کہ اسے بھی کوئی جینا کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مناسب تعلیم حاصل کر کے بھول ہی گیا تھا، کوئی مصرف ہی نہیں رہا تھا۔ اس تعلیم کا بس اب تو فطری طور پر بھی ایک کلی ہوتا جا رہا تھا، انداز فکر بھی کلیوں جیسا ہی ہو گیا تھا۔ کیا کرتا ہے اس زندگی کو؟ چند ہی تو ساتھی تھے، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ پھر کسی نے جگا دیا، آنکھیں کھول کر دیکھا تو بابا جمیل تھے۔ میں اٹھ گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جمیل بابا نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں جمیل بابا، میں ٹھیک ہوں، بس آج طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ سا طاری ہے۔ یہاں آ کر لیٹ گیا۔ بخار تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بس ویسے تھوڑا سا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ نہیں جمیل بابا، اب میں ٹھیک ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر طبیعت خراب ہو تو ڈسپینسری پر دکھا دو۔ نہیں جمیل بابا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ جو روزانہ کھاتا ہوں، یہ باہر کا کھانا بھی بس بیماری ہی میں ڈال دیتا ہے انسان کو۔ نہیں جمیل بابا، میں نے تو اللہ کے فضل سے آج تک بیمار نہیں ہوا، اتنے عرصے سے تو کھا رہا ہوں، یہیں سے کھاتا ہوں، اور سب میرے جاننے والے ہیں۔ ایک بات کہوں بیٹا؟ کہیے جمیل بابا، پریشانی کی بات ہے کیا؟ دیکھو بیٹا، میرا اپنا گھر بار ہے، 2 روٹیاں مجھ پر بھاری نہیں پڑیں گی۔ جب میں تمہیں یہاں پر اسٹیشن پر سوتے دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تمہارے لیے ایک گھر ہے، تم آ جاؤ میرے گھر میں رہ لو۔ ارے نہیں بابا جمیل، آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ پھر یہ بھی کوئی بات ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں یہاں پر بہت سے لوگوں میں رہتا ہوں، اور یہ لوگ مجھے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی تو یہاں پر آتے ہیں، اور میں پلیٹ فارم سے ہی کھانا کھا لیتا ہوں۔ جمیل بابا اچانک سے خاموش ہو گئے، اور میں نے کہا، آپ بالکل بھی میری فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں،
بس ایسے ہی سو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ بات ختم ہو گئی، کام جاری ہو گیا۔ لیکن ایک حقیقت تھی کہ گزری ہوئی رات کا جو واقعات بیتے تھے انہوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ طاری تھا۔ کتابوں میں پڑھا تھا، لوگوں سے سنا بھی تھا، عشق بری بلا ہے، محبت ہونے کے لیے کوئی بھی عمر درکار نہیں ہوتی، انسان ایک لمحے کے اندر اس طرح اس جال میں جکڑا جاتا ہے کہ پھر باہر نکل نہیں پاتا۔ اس سب پر کچھ نہ کچھ ایسا اثر ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، مگر کون اتنے نرم انداز میں مجھ سے پیش آئی تھی۔ بات اصل میں یہ ہوئی تھی کہ اس کو میں نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ لاکھوں تجربے ہوا کرتے تھے زندگی میں، مگر ایسا تجربہ پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد منظر تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ماں کی خواہش تھی کہ میں تعلیم حاصل کرتا، پڑھنے لکھنے کے بعد میں کوئی افسر بنتا، اور میں نے ہمیشہ سے اپنے دل میں پڑھائی ہی رکھی تھی، اپنے دل کو اجازت نہیں دی تھی کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی رکھوں۔ ایک سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ جوانی کے اس حصے میں پہنچ کر بھی کوئی واقعات میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے تھے، لیکن پہلی بار وہ حسین آنکھیں عجیب طرح سے میرے اوپر سوار ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس نرم لہجے سے، اس دھیمے پن سے مجھے عجیب سی محبت ہو رہی تھی، اور میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن آنکھیں اور وہ آواز جو کچھ بتاتی تھی وہ اتنا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ بے اختیار میرا دل چاہ رہا تھا کہ پرانی حویلی کی طرف جاؤں، اسے دیکھنے کی کوشش کروں، ممکن ہے وہ آ جائے۔ لیکن اپنے آپ کو سمجھایا، جب اس نے منگل کو آنے کا کہا تھا تو بہتر ہے منگل کو ہی جاؤں گا اس کے پاس، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پہلے سے ہی دل میں بہت خیالات آ رہے تھے، اب عجیب طرح سے ذہن الجھ گیا تھا۔ رات کو بینچ پر لیٹ کر بھی میں یہی سوچتا رہا، بے شمار سوچوں میں ڈوبا ہو رہا تھا۔ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ ٹرین سے اتری تھی، امام دین نے اسے اپنے تانگے میں بٹھایا تھا، اور پھر وہ وہاں تک اس کو چھوڑ کر آئے تھے، اس پرانی حویلی میں۔ اگر بھوت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو شاید ہر عورت ہی یہ آرزو کرے کہ وہ بھوتنی بن جائے، کیونکہ مجھے چچا امام دین نے کہا تھا کہ وہ کوئی بدرو تھی۔ ایسے اپنے خیالات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال رات گزر رہی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا بند کیا اور بیکار باتوں کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیا۔ جب وہ آئے گی ہی نہیں تو پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ، اور پرانی حویلی وہی تو رہتی نہیں ہوگی۔ مجھے دیکھ کر آ گئی تھی، یہ سوچ کر اب اس کو کیسے پتا کہ میں وہاں پر آ رہا ہوں، مگر نئی حویلی میں اس کے بارے میں کیسے معلوم کیا جائے گا۔ اپنی حماقت پر خود ہی ہنس رہا تھا میں۔ بھلا میری کیا اوقات ہے کہ میں نئی حویلی میں جا کر پتہ کروں۔ ہاں فیاض ہے، فیاض سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن البتہ ایک عجیب سی بات ہوئی جسے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امام دین نے مجھے خود ہی بلا لیا اور کہا، کیا کر رہے ہو جلیس؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں چچا جان۔ تو وہ کہنے لگے، آؤ ذرا باہر آؤ، ابھی تو کوئی ریل بھی نہیں آنے والی، موسم بھی اچھا ہو رہا تھا۔ جی چلیے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ آپ نے کھا لیا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، ہمارا تو یہی گھر ہے، یہیں سے دال روٹی لے کر کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی میں نے بھی کھا لیا۔ وہ تم سے ایک بات کرنی تھی، آؤ ذرا تانگے میں بیٹھو۔ میں نے پوچھا، کیا کہیں جانا ہے؟ نہیں بیٹا، کہیں بھی نہیں جانا، آؤ صرف تانگے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی حیرانگی تھی جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ میں نے کہا، جی چچا بولیں، پڑھے لکھے ہو نا تم؟ جی چچا پڑھا لکھا ہوں۔ تو پھر کلی کیوں بن گئے؟ تو اس میں کیا حرج ہے چچا؟ دیکھو بیٹا، بڑوں کا فرض ہوتا ہے چھوٹوں کو سمجھانا، اور میں بڑا بن کر تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے آخر پڑھائی لکھائی کلی بننے کے لیے تو نہیں کی تھی نا؟ تو میں کیا کروں چچا، آپ ہی بتائیے۔ میرا کل سرمایہ میری ماں تھی، جب ماں نہیں رہی تو بھلا میں کیا کروں گا نوکری کر کے؟ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسے زندگی گزر رہی ہے گزر جائے، اور کلی بننے میں بھی کیا حرج تھا؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن تمہاری ماں تو یہ نہیں چاہتی تھی نا، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ تم پڑھ لکھ کر کوئی افسر بنتے، لیکن تم نے کیا بنا دیا اپنے آپ کو؟ دیکھو بیٹا، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر ہمیشہ کے لیے ہی اس کے ماں باپ یا کسی کے بھی ماں باپ یا بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہوں۔ وقت گزر جاتا ہے، تم دنیا میں آئے ہو، دنیا کا نظام چلنا ہے، جو گزر گیا ہے اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے ابھی تک اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، تمہیں بھی یاد آئیں گے، تمہاری ماں کی یاد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔
لیکن بیٹا اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو، یہ دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا اتنی آسانی سے چھوڑی جا سکتی ہے۔ ہاں چچا، آپ سب لوگ ہیں نا ریلوے اسٹیشن کے پرانے کلی ہیں، بس ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی سے گزر رہی ہے، بہت خوش ہوں میں اپنی زندگی میں۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی انقلاب آیا تو آپ دیکھ لیں گے، وقت پر اگر خود ہی کچھ نہ کر لیا جائے تو پھر وقت ایسا ہی گزرتا ہے۔ تو میری باتوں کو ایک دن یاد کرو گے۔ چچا امام دین کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بولے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیٹا۔ اب جو کچھ کہنا چاہتے ہیں صاف صاف کہیں چچا امام دین، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ دراصل جمیل کو جانتے ہو نا؟ کون جمیل؟ ارے وہی بابا جمیل۔ ہاں، انہیں کیوں نہیں جانوں گا بھلا، وہ اصل میں اس کی بچی ہیں۔ ہاں، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم سے بات کروں۔ کیا بات کروں؟ یہی کہ تم اگر ان میں سے کسی ایک بچی سے شادی کر لو، میرا خیال ہے کہ بری بات نہیں ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے، تمہارا گھر بس جائے گا اور رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ جمیل خود تمہیں اپنے گھر میں جگہ بھی دے دے گا اور اس کے کندھوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، تمہیں بھی کچھ مل جایا کرے گا، عزت بھی ملے گی اور زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ میری آنکھوں میں ایک دم وہ حسین آنکھیں لہرا رہی تھیں۔ اگر اس حسین آنکھوں والی سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں چچا امام دین کی بات پر غور بھی کرتا، لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری کیفیت بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، اصل میں ابھی تک تو اس بارے میں نہیں سوچا چچا امام دین۔ سوچ لو بیٹا، زندگی کے کام تو کر ہی رہے ہو اور زندگی اچھی گزرے گی۔ جمیل خود بہت پریشان ہے اپنی بچیوں کے لیے، تم بھلے آدمی ہو اس لیے وہ تمہیں پسند کرتا ہے، میں خود اس سے بات کروں گا، اس کے کہنے پر ہی میں نے بات شروع کی ہے۔ آپ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ ہاں ہاں بالکل، تمہیں پورا حق ہے، تم سوچ کر فیصلہ کرو۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اس بیچارے کا بھی تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، بوڑھا ہو گیا ہے مگر محنت کر رہا ہے بچیوں کے لیے۔ جی میں سوچوں گا، میں نے کہا، لیکن بات وہی تھی، اب تو سوچنا کیا یہ کہنا بھی مشکل تھا۔ میں نے جو رات سب کچھ دیکھ لیا تھا اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ رات ایسے ہی وحشت سوار رہی مجھ پر، دل بھی بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں چوروں کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک کوچہ جانا کی طرف چل پڑا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ مجھے دیکھ کر وہاں آ جائے۔ کون ہے آخر، وہ کیا ہے، یہ تو بالکل نہیں جانتا تھا۔ آرزو تھی اس سے ملنے کی، حالانکہ آج اس سے ملنے کے امکانات نہیں تھے۔ میرے قدم تیز رفتاری سے پرانی حویلی کی جانب بڑھ رہے تھے، حالانکہ اس نے مجھے منگل کو آنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی وحشت طاری تھی، ایک خیال تھا جو مجھے وہاں پر لے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں پرانی حویلی میں پہنچ گیا۔ نہ حد تک ہو کا عالم طاری تھا، ویران سنسان ماحول، آدم نہ آدم کی ذات، اینٹوں کے ڈھیر۔ بس یہاں آ کر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ یہ کس دیوانگی کا شکار ہو رہے ہو جلیس میاں؟ وہ کوئی بھی ہے الگ بات ہے، لیکن وعدے کے برعکس تم یہاں پر آ گئے ہو، وہ نہیں آئے گی۔ اینٹوں کے ایک ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ یہ پرسکون سا سناٹا مجھے اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ کوئی بھی ذی ہوش اس وقت اس وحشت زدہ ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا، اپنے حواس کھو بیٹھے گا، لیکن مجھے یہاں ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل و دماغ پر کیا چیز سوار ہو گئی تھی، میں کچھ نہیں کہہ پاتا تھا، نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آہستہ آہستہ رات بہہ رہی تھی، کئی بار میں نے نگاہیں دوڑا کر دور دور تک دیکھا مگر وہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ آ جائے گی، شاید مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ لے، لیکن خود اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ بس میری طرح عجیب ہی دیوانہ ہو گیا تھا میں، بھلا کون میری طرح اتنا دیوانہ ہوگا؟ کسے کیا پڑی تھی جو اتنی رات کو اپنا سکون برباد کر کے اس کھنڈر میں آ کر بیٹھ جائے، اس پرانی حویلی میں آ کر بیٹھ جائے؟ پھر اچانک ہی میری کانوں میں ایک سماعت اٹھی، مجھے احساس ہوا کہ کوئی آہٹ قرب و جوار میں موجود ہے۔ ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے ڈھیر ایسے تھے جیسے کسی انسان کا پاؤں ان پر پڑے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے توازن کو سنبھالتے ہوئے ایک دم سے خود کو سنبھالا اور پیچھے چونک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی کھڑا ہو گیا، اسی وجہ سے کہ مجھے عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ خوف نہیں تھا، خوشی کا احساس تھا۔ میرے خیال کے مطابق اس نے کہیں مجھے دیکھ لیا ہوگا اور رحم کھا کر آ گئی ہوگی۔ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک تیز ٹارچ کی روشنی مجھ پر پڑی، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک گرجدار آواز سنائی دی، خبردار، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کرو گے تو گولی مار دوں گا، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہوش و حواس جواب دے گئے، بے اختیاری سے میں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی، میرے بدن پر سرد لہر دوڑ اٹھی تھی۔
جنبش کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، یہ بتا دوں۔ اور وہ میرے پاس آنے لگا۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ کیفیت بدستور مجھ پر قائم تھی۔ سوچ سمجھ کے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ اینٹوں کے ڈھیر کے قریب قدموں کی چاپ برابر ابھری اور جو کوئی بھی تھا میرے قریب آ گیا۔ میرے دل میں نہ تو خوف تھا اور نہ ہی کوئی ڈر، لیکن ایک عجیب سا خطرناک سا جذبے کا احساس تھا جو مجھے عجیب سی بند سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ دماغ سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں بدستور میرا احاطہ کی ہوئی تھی۔ پھر آنے والے نے مجھے پکڑ لیا، فاصلے پر رک گیا اور اس نے ٹارچ کو اینٹوں کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ اس طرح وہ روشن ہو رہی تھی، البتہ میری آنکھوں میں اس کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا بدن نظر آ رہا تھا مجھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے کچھ دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھوں میں پستول تھی جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ کون تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اب وہ میرے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ میں تمہاری تلاشی لے رہا ہوں، اگر اس دوران تم نے کوئی حرکت کی تو تمہیں گولی مار دوں گا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ آنے والے نے پستول کی نال کو میرے سینے پر رکھ دی اور اس کے بعد میرے لباس کی جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ جو کچھ تھا نکال لیا، بس تھوڑے سے پیسے تھے۔ میرے کلی کا بیج، شناختی کارڈ اور رجسٹریشن کارڈ تھا جو سرخ قمیض پہنتے وقت میرے سینے پر لگا ہوتا تھا، وہ بھی نکال لیا۔ اس کے بعد وہ شخص کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اس نے گھراتی ہوئی آواز سے کہا، کون ہو تم؟ اب میرا بولنا ضروری تھا، خوف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کہا، گرجدار آواز میں کہا، میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ میرا نام جلیس ہے جناب۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اسی شہر کا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ معافی چاہتا ہوں جناب، یہ جگہ مجھے بے حد پسند ہے، بس اسی لیے یہاں پر بیٹھا تھا۔ کسی پاگل خانے سے بھاگے ہو؟ نہیں۔ تو پھر یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ عام لوگ تو یہاں پر بالکل نہیں آتے اور تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہو۔ میں خاموش رہا۔ جی نہیں، پھر پاگل ہی کہنا پڑے گا تمہیں جو پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس پہ نہیں ہو۔ پوری بات بتاؤ مجھے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ نہیں جناب، لیکن ایک سوال کا حق بھی رکھتا ہوں۔ کیسا سوال کا حق؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کوئی پولیس والے ہیں؟ مجھے نہیں جانتے؟ دیکھ سکتا ہوتا تو جان بھی سکتا۔ جس جگہ تم موجود ہو وہ میری ملکیت ہے۔ آپ طاہر علی صاحب ہیں؟ جی، بندہ ناچیز ہوں، میں وہی بندہ ناچیز ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، اس ٹوٹی حویلی میں جہاں چاروں طرف سے آنے والے راستے موجود ہیں، جہاں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے، صرف اینٹوں کے ڈھیر ہیں، وہاں اگر کوئی آ جائے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ لوگ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا جلیس یہاں سے نکل جائے گا، کیا طاہر علی اس کو یہاں سے جانے دے گا، یا وہ اس کا مقصد جان لے گا کہ یہاں پر جلیس کیوں آیا تھا۔ کیا جلیس اس بدروح کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا؟ کیا جلیس کو وہ پوری طرح سے اپنے قابو میں کر لے گی، اور کیا جلیس یہ پہچان سکے گا کہ وہ کوئی بدروح ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی بدروح ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں کل آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کروں گی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے بہت اچھے ہارر ناولز آئیں گے۔ میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔